بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے میں علم حاصل کرنے کے لیے وہ سہولتیں نہیں تھیں جو آج ہیں، لیکن تمام مشکلات اور تکلیفوں کے باوجود علم کے متوالوں کو علم کا شوق تھا اور وہ صبر کے ساتھ علم حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے۔ وہ علم کے لیے دور دراز کا سفر اختیار کرتے اور علم کے راستے میں آنے والے خطروں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ کتاب الہند کے مصنف علامہ البیرونی نے 45 سال کی عمر میں سنسکرت کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ سنسکرت ایک بہت بڑی مشکل زبان ہے، عام انسان تو ابتدائی میں ہمت ہار دیتا ہے، لیکن علامہ البیرونی نے ہندوستان کے علم اور یہاں کے رہنے والوں کے صحیح حالات جاننے کے لیے اور دنیا کو ان سے واقف کرانے کے لیے سنسکرت سیکھی اور اس زبان کی کتابیں پڑھی۔ پہلے ان کی محنت کا نتیجہ کتاب الہند کی صورت میں سامنے آیا۔ جب شہر شیراز برباد ہو گیا تو شیخ سعدی شیراز سے وہاں سے سفر کی ٹھانی، اپنا تمام مال و اسباب فروخت کیا اور کتابیں لے کر اللہ کے بھروسے پر چل کھڑے ہوئے۔ ابھی قافلے کے ساتھ تھوڑا ہی سفر کیا تھا کہ بیمار ہو گئے، مجبوراً ایک گاؤں میں رک جانا پڑا۔ گاؤں والوں نے ان کی بڑی خدمت کی۔ 11 روز کے بعد صحت یاب ہوئے تو گاؤں والوں نے کچھ دن اور رک جانے پر اصرار کیا، لیکن انہیں تو علم حاصل کرنے کا شوق کھینچے لیے جاتا تھا، لہذا ان کا شکریہ ادا کر کے آگے چل پڑے۔ ان دنوں شیراز کی حالت بہت خراب تھی، وہاں سے گزرنے والے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے اور اکیلے مسافر کا منزل پر پہنچ جانا تو ناممکن ہی تھا۔ ابھی 3-4 کلومیٹر ہی گئے تھے کہ لٹیروں سے سامنا ہو گیا۔ شیخ سعدی کے پاس تو تھوڑے سے درہم اور کتابیں تھیں۔ انہوں نے ان لٹیروں سے کہا، میں طالب علم ہوں اور علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بوجھ جو تم کو نظر آ رہا ہے کتابوں کا ہے، البتہ کچھ نقدی بھی میرے پاس ہے جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن اتنا سن لو کہ اس سرمایہ سے میرا ارادہ علم حاصل کرنے کا ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی اس رقم کو اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں۔ اتنا کہہ کر تمام درہم ان کے آگے رکھ دیے۔ شیخ سعدی کی باتوں کا ان لٹیروں پر اتنا اثر ہوا کہ ان کی نگاہیں جھک گئیں۔ انہوں نے اقرار کیا وہ امیروں کے بچے ہیں، بری صحبت نے انہیں بگاڑ دیا تھا، اپنے ہی گھروں کا مال و دولت لٹا کر روزگار کی فکر میں لٹیرے بن گئے۔ پھر ان سب نے آئندہ برے کاموں سے توبہ کر لی۔ اس طرح ایک علم کے شیدائی کی باتوں کا اثر لٹیروں پر بھی ہوا۔ السلام علیکم۔